السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. صلوات پڑھ دو محمد علی محمد. شب وفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں وارث حقیقی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول اکرم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت عرب کا جو ماحول تھا وہ جاہلیت کے زمانے سے جانا جاتا ہے کہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. ہر طرح کا فساد اس میں پایا جاتا تھا. زنا عام تھی، شراب عام تھی، یعنی بے لگام تھی. یہ چیزیں ان کی کوئی حد و بند نہیں تھی، جس طرح جو مرضی ہو اس طرح سے کرے. فساد اخلاقی جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا. لڑائی جھگڑا ذرا ذرا سی بات پہ سال ہا سال جو ہے وہ جنگ کرتے تھے لوگ. اوس اور خزرج کے یہ دو قبیلے تو لڑائی کا بہانہ ڈھونڈتے تھے، سالوں سے ایک ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے تھے. بچیوں کا درگور کرنا، زندہ دفن کرنا، یہ بھی عام تھا اس وقت. قیس بن عاصم نامی ایک آدمی جب اسلام لے آیا تو رسول اکرم کے پاس بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا اور 13ویں کو بھی جب دفن کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت سفر پہ تھا، بیوی حاملہ تھی، واپس آیا تو پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہہ دیا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، چونکہ لڑکی ہوئی تھی اور وہ اس نے اپنی ننیال میں جو ہے بھیج دی تھی، اپنی فیملی میں. ایک بار وہ جب کچھ بڑی ہو گئی ہمارے گھر آئی تو مجھے لگا یہ تو میرے بچوں سے مشابہ ہے. میری بیوی نے اس وقت بتایا کہ یہ ہماری ہی بچی ہے. تو کہا میں اس کے بعد بھی اس کو لے گیا اور میں نے گڑھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کیا اور بچی بابا بابا کہتی رہی، میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوا. تو رسول اکرم نے کہا کہ بھائی، اس نے کہا کہ اچھا میں کچھ کر سکتا ہوں، اس کا جبران ہو سکتا ہے اس گناہ کا. رسول اکرم نے کہا گناہ کا جبران تو کیا ہوگا، وہ تو تمہیں آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن جتنی لڑکیاں تم نے زندہ دفن کی ہیں ان کے بدلے میں اتنی ہی کنیزوں کو آزاد کر دو. تو اس وقت جو ماحول تھا وہ اس قسم کا تھا، اخلاقی فساد، ویلیوز کی کوئی اہمیت تھی نہیں اس وقت. مسیر بن معبد کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی تھی اور میں اسے وہ مہمانی میں جانا بڑا پسند کرتی تھی، دعوت وغیرہ میں. ایک دن اسی بہانے سے لے گیا اور گھر سے دور ایک کنواں تھا اس میں ڈال دیا. کہ وہ بابا بابا چلاتی رہی مگر میرے اوپر کوئی اثر نہیں. رسول اکرم بہت روئے اور آپ نے کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں ہوتا. تو حالات جو ہیں وہ ایسے تھے عرب کے جب رسول اکرم مبعوث ہوئے. اور خود رسول اکرم کے لیے بھی بڑی مشکلات تھی. جسمانی اعتبار سے بھی تکلیف دیتے تھے لوگ اور روحانی اعتبار سے بھی تکلیف دیتے تھے. جسمانی اعتبار سے مثلا آپ کے اوپر کوڑا پھینکنا، آپ کے اوپر پتھر پھینکنا، آپ کے اوپر گندگی پھینکنا، یہ جسمانی تکلیف تھی جو رسول اکرم کو دیتے تھے. اور روحانی تکلیف یہ تھی کہ آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں
اور یہ جسم کی جسمانی تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے، کہ تم تو جادوگر ہو، تم تو کاہن ہو، تم جو ہے وہ مجنوں ہو، اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو یہ ماحول ویسے تھا، اور رسول اکرم کے لیے دونوں طرف سے تکلیف کی بات تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ رسول اکرم نے 23 سال تبلیغ کی، اس کے بعد 23 سال میں ایسا کیا کر دیا رسول اکرم نے کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ یہی لوگ جو آپس میں لڑتے تھے، جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ والعصر پڑھتے تھے۔ ابھی سوال آپ کے سامنے ڈالنا جا رہا ہوں کہ جب یہ لوگ ملتے تھے آپس میں 23 سالہ تبلیغ کے بعد، 23 ایئرس جو تبلیغ کی، اس کے بعد یہ ہو گیا کہ جب آپس میں ملتے تھے سورہ والعصر پڑھتے تھے۔ رسول اکرم جب وضو کرتے تھے تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تو اس کو جو تبرک کے لیے جو ہاتھ لگا لیتے تھے، اس طرح تبرک لے لیتے۔ رسول اکرم جب تقریر کرتے تھے تو یہ لوگ روتے تھے۔ رسول اکرم نے جب حج میں بال منڈائے، سر منڈایا، تو بال جو ہے وہ لوگ لے گئے اپنے اپنے گھر۔ 2 بال تو مشہور ہے نا دنیا میں، کہاں ہیں رسول اکرم کے؟ پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں، مگر مشہور تو یہی ہے کہ رسول اکرم کے 2 بال جو ہیں وہ، ایک بال تو ترکی میں بتایا جاتا ہے ادھر ہے، اور ایک بال جو ہے وہ ہندوستان میں بتایا جاتا ہے۔ بال رکھ رکھا انہوں نے رسول اکرم کا۔ تو وہ ماحول رسول اکرم کے لیے کہ صاحب آپ کی جو ہے یہ کرتا ہے، آپ کا یہ صاحب جو ہے وہ، آپ کا جو ہے وہ اسلحہ ہے، آپ کا کیا ہے، یہ سب حالات جو ہے وہ اس طرح سے بدل گئے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے رسول اکرم نے 23 سال میں ایسا کیا کر دیا بھائی کہ وہ جو عرب اور زمانے جاہلیت کا ماحول تھا وہ سب بدل گیا، اور اس طرح سے رسول اکرم کے ساتھ جو ہے وہ گل مل گئے، اور رسول اکرم کو سب سے اوپر رکھنے لگے۔ جنگ احد میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ 3 جنازے اونٹ پر لادے ہوئے لے جا رہی تھی، 3 جنازے۔ اس سے پوچھا بھائی کس کس کا جنازہ ہے یہ؟ کہا ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا بھائی ہے، ایک میرا شوہر ہے۔ پورا گھر ہی سمجھیے، بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، لیکن کہا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، رسول اکرم سلامت ہے نا، یعنی یہ ہو گئے، شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، رسول اکرم تو سلامت ہے نا۔ سعد انصاری آخر وقت میں تھا، جب مر رہا تھا، گویا شہادت کا آخری لمحے تھے، تو کسی نے کہا کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے، کچھ ہو تو بولو۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جب تک تم زندہ ہو رسول کے اوپر کوئی آنچ نہ آنی چاہیے۔ تو ایک طرف تو وہ ماحول، اور رسول کی 23 سالہ تبلیغ کے بعد یہ ماحول۔ آخر کیا کیا رسول اکرم نے؟ بس مجھے بہت بات نہیں کرنا، یہ سوال میں آپ کے ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کون سی چیز تھی جو رسول اکرم نے انجام دی اور ماحول جو ہے وہ اس طرح سے بنا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے آپ کی کامیابی کا راز 3 چیزوں میں تھا۔ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں میں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو کامیابی ہے اس کا راز 3 چیزوں میں تھا۔ پہلی چیز، خذ العفو، اے میرے رسول اگر آپ کو اس ماحول پہ کامیاب ہونا ہے اور اس سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے، 3 چیزیں لینی پڑیں گی۔ پہلی، خذ العفو، معاف کرنا سیکھیے، معاف کیجیے لوگوں کو۔ وہ جو منتر ہے نا، وہ پہلا منتر کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے خذ العفو، اے میرے رسول معاف کر دیجیے۔ اور رسول اکرم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا۔ یہ جو تبدیلی ہوئی اس میں پہلی چیز، پہلا ریزن، خذ العفو، اے میرے رسول معاف کرنا سیکھو۔ آپ دیکھو فتح مکہ ہوئی اور رسول اکرم بغیر کسی جھنجٹ کے جو ہے وہ غالب آ گئے اہل مکہ کے اوپر، اور مکے والوں نے تو کتنی تکلیف دی تھی رسول اکرم کو اس وقت فتح مکہ کے۔ اور سعد بن زرارہ، ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ علم تھا، کالا علم، وہ جب مکے میں گھسے تو انہوں نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج سارا بدلہ لے لیں گے ہم ان سے۔
جو مکے والوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ہمیں تکلیف دی ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے وہ انتقام کا دن ہے۔ کسی مہاجر نے آ کے رسول اکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ، سعد انصاری اس طرح کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ نے امام علی کو بلایا اور کہا جاؤ اور اس سے علم لے لو واپس، یعنی وہ جو سیاہ پرچم اس کے ہاتھ میں تھا اس سے واپس لے لو۔ اور بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ عمر بھی نعرہ لگا رہا تھا کہ آج انتقام کا جو ہے وہ دن ہے۔ تو خیر رسول اکرم نے امیر المومنین سے کہا جاؤ اس سے وہ علم لے لو۔ اور اس کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے اور چہرے پہ سب کے خوف تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، تو رسول اکرم نے پوچھا کیا لگتا ہے تمہیں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو سب نے کہا خیرن، آپ جو بھی کرو گے اچھائی کرو گے۔ کیوں؟ اخن کریم، آپ بہترین بھائی ہو، کریم بھائی ہو، وابن اخن کریم، اور کریم بھائی کے بیٹے ہو، یعنی آپ نسلی کریم ہو بھائی، آپ سے جو ہے ہمیں کسی اور چیز کی امید نہیں ہے، کرم کی امید ہے۔ تو رسول اکرم نے وہ آیت پڑھی جو جناب یوسف نے پڑھی تھی، لا تصریب علیکم اليوم، آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آپ نے کہا لا یوم الملحمہ، انتقام کا دن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، مرحمت کا دن ہے۔ تو رسول اکرم کو جو پہلا منتر قرآن نے دیا وہ کیا تھا؟ خذ العفو۔ آپ کو جو اگر اس سماج میں تبدیلی لانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ خذ العفو، معافی کو پیشہ بنا لو، معاف کر دو دشمنوں کو۔ رسول اکرم نے فتح مکہ کے اوپر اعلان عمومی کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کی بھی معافی، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کی بھی معافی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کی بھی معافی، بچا کیا؟ سب کو معاف کر دیا۔ اچھا اس میں بھی کچھ لوگ اس وقت بھی اڑے رہے، ڈٹے رہے، وہ بعد میں معاف کیے رسول اکرم نے۔ اکرمہ بن ابو جہل، ابو جہل کا بیٹا تھا، ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا، وہ تو ایمان نہیں لایا تھا، جنگ بدر میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا تھا اکرمہ بن ابو جہل، وہ بھی اپنے باپ کی طرح اڑیل، اور اس نے بھی جو ہے وہ فتح مکہ کے اوپر کوئی ایمان اسلام نہیں لایا، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ اپنے زمانے میں رسول اکرم کو بڑی تکلیف دیتا تھا، اس کو محدور الدم قرار دیا گیا تھا، مطلب یعنی جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن وہ بھی جب ایک مرتبہ شرمندہ ہوا تو اپنے منہ کے اوپر جو ہے اس نے کپڑا لپیٹا، چونکہ سب پہچانتے تھے اس کو کہ اس نے رسول اکرم کو تکلیف دی ہے، اس نے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے، اور اس کو محدور الدم قرار دیا گیا، جہاں ملا قتل کر دو۔ تو اب کیسے؟ تو جب اس نے سوچا کہ ابھی توبہ کرنی ہے اور معافی چاہیے تو اپنا منہ جو ہے وہ لپیٹا اور رسول اکرم کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا اور کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب رسول اکرم کو کیا پتا کون ہے مثلا ظاہری طور پہ، تو اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور شہادتین پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دیا، اور رسول اکرم نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور اب اس نے اپنے چہرے سے وہ نقاب ہٹائی جو پہنے میں تھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کھڑے ہو گئے اور اسے بغل سے لگایا، اور بغل سے لگا کے دبایا، یعنی تھوڑا سا فشار جو ہے وہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا مرحبا براکب المہاجر، اس مہاجر کو جو ہے ادھر آنا جو ہے وہ مبارک ہو، یعنی یہ کفر سے اسلام کی طرف جو ہے وہ آ گیا، براکب المہاجر۔ تو رسول اکرم نے پہلی چیز کیا رکھی؟ خذ العفو، معاف کرنا سیکھو۔ اچھا معاف کر دیا تو یہ حال ہوا۔ ابو سفیان بن حارث یہ فتح مکہ کے بعد کی باتیں ہیں، وہاں تو اعلان عمومی ہو چکا تھا۔ ابو سفیان بن حارث رسول اکرم کا چچا زاد بھائی ہوتا تھا، حارث جناب عبداللہ کے ایک بھائی ہوتے تھے، اور ان کا یہ بیٹا تھا ابو سفیان بن حارث۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا تھا مکے میں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کرتا تھا اور ان کو ہاتھ میں پتھر دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ جب رسول ادھر سے گزرے تو تم پتھر مارنا، اور یاد رکھو پتھر ان کی پیشانی پہ لگنا چاہیے اور گھٹنوں پہ لگنا چاہیے تاکہ وہ نماز نہ پڑھ سکے، یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ کام ہوتا تھا۔ اور یہ آپ کے ہجوں میں جو ہے وہ اشعار کہتا تھا آپ کی توہین میں۔ فتح مکہ کے اوپر تقریباً 62 سال کی عمر تھی اس کی، 62۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ ابھی وہ توبہ اور
کہ جائے اور صاحب جو ہے وہ شرمندہ ہوا اپنی چیزوں پر، تو امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا یا علی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں رسول اکرم سے، آپ میرے لیے وسیلہ بن جائیے۔ رسول اکرم نے کہا بھائی، امیر المومنین نے کہا بھائی میں تو نہیں جانے کا تیرے ساتھ، تو نے بڑی تکلیف دی ہے مسلمانوں کو، سب تجھ سے ناراض ہیں، ہاں راستہ بتا سکتا ہوں تجھے۔ کہا وہ راستہ کیا؟ کہ وہ راستہ یہ ہے جب رسول اکرم مسجد میں بیٹھے ہوں تو تم داخل ہونا اور اس آیت کو پڑھنا جو جناب یوسف کے بھائیوں نے پڑھی تھی، تاللہ ولقد احسرک، کہ جو جناب یوسف کے بھائیوں نے جب انہیں پتا لگا کہ یوسف یہی ہیں 40 سال بعد، جو آیت انہوں نے پڑھی تھی وہی پڑھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھا رسول اکرم بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی یہ گیا اور اس نے جا کے یہی آیت جو ہے وہ تلاوت کرنا شروع کر دی جو جناب یوسف کے بھائیوں نے پڑھی تھی۔ کہتے ہیں رسول اکرم کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں یوسف سے بھی کم کریم ہوں؟ اگر یوسف کریم تھے تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے کم ہوں، ان سے کم کریم ہوں؟ اور اس کے بعد آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اگرچہ یہ اس وقت اسلام لایا تھا تو پچھلے سارے احکام ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر نماز روزے کی قضا نہیں ہے، مگر اس نے ایسی توبہ کی اس کے بعد کہ اپنے پورے زمانے کے پچھلے، اسی لیے میں نے عمر بتائی تھی آپ کو، 62 ایئرز تو فتح مکہ کے اوپر تھی، تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر پورے اپنی پچھلی ساری نمازیں پڑھی، سارے روزے رکھے، اور جنگ حنین میں رسول اکرم کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا تھا۔ رسول اکرم نے کہا تو نے جتنی تکلیفیں دی تھیں ان سب کا تو نے جبران کر دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو پہلا منتر جو رسول اکرم نے استعمال کیا، قرآن کہتا ہے خذ العفو، 23 سال میں جو سارا معاملہ بدلا، اس کی پہلی چیز کیا تھی؟ اس میں معاف کر دو۔ آپ دیکھو ہندا جگر خارا، وہ جب اسلام لائی تو کیا ہوا؟ منہ چھپا کے آئی رسول اکرم کے پاس اور اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، شہادتین پڑھ لی، اور جب شہادتین پڑھ لی تو اب اس نے چہرے سے جو ہے وہ نقاب ہٹایا، اپنا پردہ ہٹایا، تو کہا تو ہندا جگر خارا ہے۔ رسول اکرم نے معاف کر دیا۔ حبشی غلام جس نے جناب حمزہ کے اوپر جو ہے وہ تیر چلایا تھا، وہ قاتل ہے جناب حمزہ کا، آیا رسول اکرم کے پاس، یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، غلطی ہوئی، معاف کر دیا۔ بعض جگہ لکھا ہوا ایک شرط رکھی تھی بس رسول اکرم نے، اور کہا شرط یہ تھی کہ جب تک زندہ ہو نا میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا حمزہ یاد آتے ہیں۔ یعنی کتنا غمناک واقعہ تھا رسول اکرم کے لیے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے اے میرے رسول، اگر آپ کو ان حالات کو بدلنا ہے، اس سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے، اس زمانے جاہلیت کو زمانے اسلام میں تبدیل کرنا ہے، تو پہلی چیز کیا ہے؟ خذ العفو، معاف کرنا سیکھو۔ تو یہ رسول کے لیے نہیں تھا، صرف ہمارے لیے بھی ہے، معاف کرنا سیکھا جائے۔ اگر آدمی معاف کر دیتا ہے تو خود سب سے اہم بات ہے، خود اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر آدمی معاف کر دے سامنے والے کو، کوئی غلطی ہوئی تو خود اس کے دل کو سکون ملتا ہے، ورنہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو خود ہی پریشان ہوتے پھریں گے زیادہ، وہ تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز کہ آدمی کو سکون کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مہر و محبت بڑھتی ہے، اس کی، لوگ اس سے دل سے جو ہے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو اپنا ہتھیار جو ہے معاف کرنے کو بنا لیتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو معاف نہ کیا جائے، ان کے لیے بھی قرآن میں ہے اشداء علی الکفار، کہ رسول اکرم کفار کے اوپر سخت تھے۔ ایسے ہیں لوگ کہ جنہیں رسول اکرم نے معاف نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے قتل کا بھی حکم دیا ہے، ان کو جو ہے وہ معاف بھی نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگ تھے وہ معاند، وہ دشمن، اشداء علی الکفار۔ لیکن پہلی اور اہم چیز جو رسول اکرم سے کہی گئی وہ کیا ہے؟ خذ العفو، اے میرے رسول معاف کر دو، معاف کرنا سیکھو۔ اور میں نے کتنی مثالیں رکھ دی۔ دوسری چیز، اے میرے رسول اگر اس سماج اور سوسائٹی کو بدلنا ہے، دوسرا حکم وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکیوں کا حکم دو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو۔ کسی بھی سماج کے سدھرنے میں دوسری اہم چیز جو اس قرآن کی روح سے ہے وہ ہے نیکیوں کا حکم دینا۔ نیکیاں کبھی شرعی ہیں، مثلا آپ کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ شرعی نیکی ہیں، اور کبھی عقلی ہیں۔ اب مثلا اسے کوئی مذہب کی ضرورت نہیں ہے،
مثلا جھوٹ مت بولو. اب جھوٹ بولنا یہ کوئی صرف اسلام میں نہیں ہے, یہ عقلی چیز ہے. خیانت نہ کرو, ابھی خیانت نہ کرو, یہ کوئی مذہب سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے, عقل کہتی ہے خیانت نہ کرو. تو عرف جو ہے یعنی نیک کاموں کے کہنا, یہ کبھی شرعی ہے اور کبھی عقلی ہے. دوسرا حکم کیا دیا گیا رسول اکرم کو؟ وامر بالعرف, نیکی کا حکم دینا سیکھو, نیکیوں کا حکم دو, برائیوں سے جو ہے وہ روکو. اور رسول اکرم نے اپنی زندگی میں یہ بنایا کہ اگر دیکھا کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ روکا. رسول اکرم اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے فضل بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں. فضل بن عباس جو رسول اکرم کے غسل میں جو ہے وہ شریک تھے. رسول اکرم کو جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے, میں نے پورا خطبہ جو ہے وہ اسی پہ دیا تھا, پچھلا جمعہ کا ہے, آپ کے ذہن میں ہوگا. فضل بن عباس ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم کو غسل دیتے وقت امیر المومنین کی مدد کی تھی. تو یہ رسول اکرم گھوڑے پہ بیٹھے, یہ ان کے پیچھے بیٹھے. ایک عورت جو ہے وہ رسول اکرم کے پاس آئی اور کچھ پوچھنے لگی اور یہ اسے دیکھنے لگے. اب میں وہ اپنی لفظ استعمال نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے شان کے خلاف ہو جائیں. یہ اسے گھورنے لگے, دیکھنے لگے. رسول اکرم نے دیکھا کہ یار یہ خامخواہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے. آپ نے کیا کیا, لیا اور منڈی ادھر کو پھیر دی. بھائی ادھر نہ دیکھ, ادھر کو دیکھ. تو دوسری چیز کیا ہے؟ وامر بالعرف. اگر دیکھ رہے ہیں سماج میں کچھ غلطی ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے روکا جائے. وامر بالعرف, نیکیوں کا جو ہے وہ حکم دیا جائے. بازار سے گزر رہے ہیں, دیکھا ایک آدمی ملاوٹ میں لگا ہوا ہے, دو چیزوں کو مکس کر رہا ہے, اچھی اور بری ساتھ ملا رہا ہے. کشوری چاول لینے جاؤ تو وہ پہلے سے دوسرے موٹے والے ملا کے لاتا ہے. وہ ہماری بیوی یہ سمجھتی ہے اس نے کم کر دیے. کم کر, بیوقوف, یہ پہلے سے اس میں ملا کے لایا ہے. میں نے تو کم کر کے لیے. کم کر کے نہیں لے, وہ جو موٹے والے کم دام کے تھے وہ مکس کر کے لایا. تو رسول اکرم نے کہا اسے کہ بھائی تم جو ہے وہ غش کر رہے ہو, تم جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہو. والخیانہ جمعت الغش والخیانہ, تم نے ان دونوں کو جمع کر دیا. تو دیکھا برائی ہو رہی ہے تو آپ نے جو ہے وہ روکا. تو رسول اکرم کا ایک اہم ترین کام کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا. وامر بالعرف, اے میرے رسول اس سماج کو اگر بدلنا ہے وامر بالعرف, نیکیوں کا حکم دیجیے, برائیوں سے روکیے. عیسائیوں کا ایک گروہ آتا ہے رسول اکرم کے پاس, یا رسول اللہ آپ کس لیے مبعوث ہوئے ہیں؟ کہا بھائی میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, توحید کی دعوت دیتا ہوں, اور میں خود اس کا نبی ہوں, اور برائیوں سے روکتا ہوں, برائیوں سے روکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, تو ہم بھی اسلام لے آتے ہیں. وہ اسلام لے آئے, نیکیوں کا حکم دیا, برائیوں سے روکنے کی بات کہی, اسلام لے آئے. باہر نکلے, مشرکین کھڑے تھے. کہا تم لوگ تو عجیب آدمی ہو, تم تو کہتے ہو ہم صاحب نبی بھی ہیں اور ہم صاحب کتاب بھی ہیں. ان کے بھی ایک نبی ہیں جناب عیسیٰ, اور ان کے پاس ایک کتاب بھی ہے. کہا تم اپ لوگ کو صاحب کتاب بھی کہتے ہو, صاحب نبی بھی کہتے ہو, اتنی دور سے آئے ہو اور اسلام لے آئے. ہم تو یہی, ہم نے تو کس کو اسلام نہیں لائے. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے بری بات کیا کی ہے؟ انہوں نے تو یہی کہا نا کہ اللہ کو ایک مانو اور برائیوں سے دور رہو, اس لیے ہم جو اسلام لے آئے. تو دوسرا منتر کیا تھا؟ وامر بالعرف, نیکیوں کا حکم دو, برائی سے جو روکو. رسول اکرم جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا کسی آدمی کے لیے, وہاں تک اس کو جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا مدینے کے اندر. عبداللہ بن ابی اس کا لڑکا مگر مومن تھا. عبداللہ بن ابی جنگ تبوک کے بعد بیمار ہو گیا, تو اس کا بیٹا جو مومن تھا وہ رسول اکرم کے پاس آیا. کہا یا رسول اللہ آپ بھی میرے بابا کی عیادت کے لیے چلیے نا, اگر آپ نہیں گئے تو فیملی والوں کے لیے ذرا اچھا نہیں رہے گا. سب کہیں گے نا کہ رسول اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں آئے, اور یہ تو بیچارہ مومن تھا اس کا بیٹا. رسول اکرم نے کوئی بات نہیں, میں آؤں گا. اس کا دل بھی رکھنا تھا اور شاید آخر وقت میں ہدایت بھی دینا مقصود ہو. آپ گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کم سے منع کر رہا ہوں کہ یہودیوں کی دوستی نہ کرو, ان کے ساتھ نہ رہو. تم نے ایک نہ سنی, اب تو مان لو, یا اب بھی اسی پہ مرنا چاہتے ہو. ابھی دیکھیے یہ کیا ہے, یہ آخر وقت میں منافقوں کا سردار ہے. رسول سمجھتے ہیں بے پناہ تکلیف دی ہے مسلمانوں کو اور رسول کو اس نے, لیکن رسول اکرم آخر وقت میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے کب سے منع کیا تمہیں کہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہ رکھو.
اسی پہ مروگے کیا؟ اس نے کہا کہ اسد بن زرارہ وہ تو اسی پہ مرا ہے کہ یہودیوں سے دشمنی پہ، اسے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی جو دشمنی پہ مرا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے میں کیوں دوستی پہ مر رہا ہوں؟ میں دوستی پہ مر رہا ہوں تو مجھے کیا نقصان ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماننے والا نہیں ہے، اور پھر بولا چھوڑیے بھائی، یہ اس بات کا ٹائم نہیں ہے، میرے مرنے کے ٹائم آپ یہ لے کے بیٹھ گئے۔ ہاں ایک کام کرنا، آپ جب میں مر جاؤں نا تو میری نماز جنازہ آپ ہی پڑھانا۔ واہ، میری نماز، اور یہی بات نہیں نماز جنازہ پڑھانا، ایسا ہے یہ جو آپ کا لباس ہے نا یہ بھی مجھے دینا تاکہ اس میں کفن دیا جائے۔ اب رسول تو رسول رحمت ہیں، کوئی مجھ جیسا تو نہیں تھا، رسول رحمت ہیں، آپ نے اپنا لباس اتارا اور دے دیا۔ اس نے کہا نہیں یہ والا نہیں، اوپر والا نہیں، اندر والا، وہ جو آپ کے بدن سے مس ہے وہ والا چاہیے۔ رسول اکرم نے اندر والا لباس اتارا اور اس کو دے دیا، اور جب وہ مر گیا نماز جنازہ پڑھی۔ اب جب نماز جنازہ پڑھی تو مسلمان ذرا تپ گئے، وہ میں نے کہا میں توڑا ہی تھا، وہ تو رسول تھے نا، تو مسلمان یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے منافقوں کا سردار تھا، نماز بھی پڑھی، اپنا کفن کے لیے اس کو لباس بھی دے دیا آپ نے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو نہ یہ نماز کام آئے گی اور نہ اس کو میرا لباس کام آئے گا۔ تو دوسری چیز خذ العفو وامر بالعرف، دوسری چیز وامر بالعرف، اے میرے رسول اگر اس سماج کو بدلنا ہے، اس زمانے جاہلیت میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نیکیوں کا حکم دیجئے، برائیوں سے روکیے لوگوں کو۔ یہ اس زمان صرف رسول اکرم کے لیے حکم نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ جس طرح معاف کر دینا صرف رسول اکرم کے لیے نہیں تھا، اسی لیے وامر بالعرف یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر سماج میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو جتنا جسے کہہ سکتا ہو اچھے طریقے سے وہ اسے کہے، اور اگر دیکھ کے خاموش ہے تو اسی میں شریک ہے۔ اگر دیکھ رہا ہے برائی کو اور روک نہیں رہا ہے تو اس کا شریک ہے۔ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے نا ایک گاؤں سے، دیکھا سارے لوگ مرے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھیوں نے کہا سارے لوگ مر گئے؟ آپ نے کہا ہاں لگتا ہے کوئی عذاب آیا ہے، چونکہ اگر ایسے ہی مرتے تو ایک دوسرے کو دفناتا، لیکن سب ایک ساتھ مرے پڑے، اس کا مطلب عذاب الہی ہے۔ تو سب چالو تھے لوگ ساتھ میں، انہوں نے کہا کہ آپ تو مردوں کو بھی زندہ کر لیتے ہو، ایک کو اٹھاؤ نا اس میں سے، اللہ سے کہو کہ ایک کو اٹھائے، پوچھے تو صحیح ہوا کیا ہے، عذاب کیوں آیا ہے اور اس وقت کس حالت میں ہے، تاکہ ہم اس چیز سے بچیں۔ جناب عیسیٰ ایک ٹیلے سے گئے اور آپ نے آواز دی، اللہ سے درخواست کی، اللہ نے کہا ہاں جاؤ ایک ٹیلے پہ جاؤ آواز دو۔ آپ نے آواز دی، ایک بولا یا روح اللہ لبیک۔ آپ نے کہا بھائی کیا ہوا تھا، عذاب کیسے ہو، کیوں آیا تمہیں عذاب؟ کہ ہم لوگ طاغوت کی عبادت کرتے تھے اور دنیا کو پوجتے تھے، دنیا سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے کہا کیا مطلب ہے طاغوت کی عبادت کرتے تھے؟ کہ ہر گنہگار کی پیروی کرتے تھے، ہر گنہگار کی بات مانتے تھے، اور کہا دنیا سے محبت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جب دنیا ہمارے طرف آتی تھی تو ہم ایسے ہی خوش ہوتے تھے جیسے بچہ ماں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور کہا جب دنیا ہم سے منہ پھیرتی تھی تو ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ آپ نے کہا مسئلہ ہوا کیا ہے، تو عذاب کیسے کس طرح آیا تمہارے اوپر؟ کہا اچھے خاصے سوئے تھے، صبح کو اٹھے تو سب مرے ہوئے تھے، اور کہا مرے ہوئے تھے، ہم ایک آگ کے درمیان میں تھے، سب کے سب آگ کے درمیان میں ہیں، ہر وقت عذاب میں ہیں، آگ کے گولے ہمارے اوپر برسائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اتنے آدمیوں میں تو ہی کیوں بولا؟ بس یہ سننے کی بات، بھئی اتنے لوگ مرے ہیں، پورا گاؤں مرا ہے، میں نے کہا کہ کوئی بولے تو کیوں بولا؟ اس نے کہا میں ہی بچا ہوں، ورنہ سب کے منہ پہ جو ہے وہ آگ کے لجام لگائی ہوئی ہے، صرف میں ہی میرا منہ کھلا ہوا ہے۔ کبھی تیرا منہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ کہا وہ اس لیے کھلا ہوا ہے کہ میں گناہ تو نہیں کرتا تھا ان کی طرح، لیکن جب یہ گناہ کرتے تھے تو میں ان کے گناہ کے اوپر خاموش رہتا تھا، ان کے گناہ پر خاموش رہتا تھا، تو کبھی روکا ٹوکا نہیں ہے ان کو۔ اللہ نے مجھے بھی آگ کی رسی سے باندھ رکھا ہے، پتہ نہیں مجھے نجات ملے گی یا میں بھی جو ہے وہ جہنم میں چلا جاؤں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو پہلی چیز خذ العفو، معاف کرنا سیکھو، رسول خدا کو حکم ہو رہا ہے۔ دوسری چیز
वामुर बिल उर्फ, नेकी का हुक्म दीजिए अगर समाज को बदलना है। तीसरी चीज, वारिज अनिल जाहिलीन, और हर एक के मुंह क्यों लगते हैं आप? ये मेरा तर्जुमा है ना, हर एक के मुंह क्यों लगते हैं? जरूरी तो नहीं कि हर एक को जवाब दिया जाए। अल्लाह, होते हैं ना कुछ लोग खाम मुंह मार रहे हैं, तो आपको क्यों मुंह मारने की जरूरत है उनके साथ? वारिज अनिल जाहिलीन, जाहिलीन से मुंह फेर लीजिए, अल्लाह हुक्म देता है ये, जाहिलीन से मुंह फेर लीजिए। वो नहीं मानेंगे, वो हट धर्म है, वो जिद्दी हैं, उनके साथ बात करना वक्त को जाया करना है। तो फिर क्या करें? अगर समाज में आप चाहते हो कि सुधार आए, वारिज अनिल जाहिलीन, ऐसे लोगों से मुंह फेर लीजिए ना, ऐसे लोगों से बातें ना कीजिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं रसूल अकरम के साथ था, रसूल अकरम के गले में एक शाल पड़ी हुई थी, अब पता नहीं वो रिदा थी कि शाल, लेकिन कहते हैं कि उसका जो किनारा था वो थोड़ा भारी था। भारी का मतलब शायद उसके ऊपर कुछ वो लगी हुई हो, गोटी पोटी सी लगी होती है, अब रिदा रही हो या शाल रही हो, तब उनके गले में थी। एक देहाती अरब आया और उसने उस शाल को खींचा, और इस तरह से खींचा आपके गले से कि उस पे निशान बन गए, गले के ऊपर आपके निशान बन गए, और फिर बोला कि आपके पास जो माल है ना, वो अल्लाह का माल है, आपके बाप का नहीं है, ना आपका है, मुझे दो उसमें से। देखिए, अब गुस्ताखाना लहजे में कहता है आपके पास जो माल है ना आपका है ना आपके बाप का है, अल्लाह का है, मुझे दीजिए उसमें से। आपने कहा पहली बात तो ये, जैसा तुमने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ करूं? उसने कहा ये तो आप नहीं करोगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं जानता हूं कि आप जो है वो बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। ये है शान रसूल, मैं जानता हूं आप बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, अगर मैंने बुराई भी की है तो आप उसका जवाब अच्छाई से देंगे। रसूल अकरम मुस्कुराए और आपने हुक्म दिया, इसके जो दो ऊंट है ना, एक ऊंट के ऊपर जौ लाद दो और एक ऊंट के ऊपर खजूर लाद दो। अब ऐसे आदमी के साथ कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आरिज़ अनिल जाए, कोई बात हुआ इज़ा खातबहुमुल जाहिलून, कुरान मजीद कहता है अच्छे लोगों की एक निशानी यह है, इज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल उनसे मुखातब हो, मुंह ना मारो उनके साथ, कालू सलामा, सलाम करो और गुजर जाओ, सलाम करो गुजर। हम तो कहते हैं अरे मैं इससे कम थोड़ा हूं, इसे ईंट मारी मैं पत्थर मारूंगा, नहीं। आरिज़ अनिल जाहिलीन, इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, सलाम करो और गुजर जाओ। मेहदी अब्बासी, बस खत्म कर रहा हूं, मेहदी अब्बासी तीसरा खलीफा था बनी अब्बास का, उसका एक बेटा था इब्राहिम, वो अमीरुल मोमिनीन से बड़ी दुश्मनी रखता था। एक दिन वो मामून के पास गया और उसने मामून से कहा कि रात मैंने इमाम अली को खाम में देखा, और कहता है कि वो मेरे साथ जो है वो चल रहे थे, एक पुल आया, ब्रिज, एक पुल आया, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ा, और मैंने कहा कि आप वैसे तो अपने को अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मुस्लिमीन कहते हो, लेकिन हुकूमत का हक हमारा है, हम हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत का हक हमारा है। ख्वाब की बात बता रहा है। कहते हैं मैंने ये कहा लेकिन अली ने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया। तो मामून ने पूछा मतलब क्या सही जवाब नहीं दिया, मगर कहा क्या था? तब जब मैंने कहा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा सलामन सलामा। तो एक मर्तबा मामून ने पलट के कहा अली ने इससे बेहतर जवाब कुछ हो ही नहीं सकता था जो तुझे दिया, तुझे वो इस लायक ही नहीं समझते थे कि तेरी बात का जवाब दें, इसलिए कि कुरान कहता है इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, अगर जाहिल उनसे मुखातब हो रहा है उसके मुंह मत लगो, कालू सलामा, सलाम करो और उसके सामने से जो है वो गुजर जाओ। किधर से बोला भाई? तो तीसरी चीज, पहली चीज खुज़िल अफ़्व वामुर बिल उर्फ, दूसरी चीज, तीसरी चीज वारिज़ अनिल जाहिलीन, मुंह ना लगी है ऐसे लोगों के, मुंह ना लगी आप, अगर आपको पता है कोई फायदा ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मुंह ना लगी है। ऐ मेरे रसूल इन लोगों के। मालिक अश्तर तो जा रहे थे ना सादे लिबास में, बड़ी सी टोपी सर पे रखी हुई,
पुराना सा लिबास पहने हुए बाजार के एक दुकानदार ने देखा और सोचा मामूली सा आदमी ऐसे ही, लाओ इसकी तौहीन करूं, उठा के जो पत्थर मार दिया। मालिक अश्तर अमीरुल मोमिनीन के सरदारों में से थे, आपने तवज्जो ही नहीं दी, निकल गए आगे। जो देख रहा था उसने कहा तुझे पता भी है ये कौन थे? ये मालिक अश्तर हैं। मालिक अश्तर का नाम सुना तो हालत खराब हो गई, जल्दी से भागा उनके पीछे। किधर गए? देखा तो मस्जिद में थे, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज मुकम्मल हुई, पैरों पे गिर गया, माफ कर दीजिए गलती हो गई, मैं पहचानता नहीं था। आपने कहा नहीं, मैं अपने लिए मस्जिद नहीं आया हूं, तेरे लिए आया हूं, ताकि तेरे लिए इस्तगफार कर सकूं। तो तीसरी चीज क्या है? वारिज़निल जाहिलीन, वो मत मारिए ऐसे लोगों से। कैसे रसूल अकरम ने उस समाज में तब्दीली पैदा की जो जमाने जाहिलियत का था। कैसे वो लोग जो रसूल को पत्थर मार रहे थे, वो रसूल के वजू का पानी भी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। रसूल के बालों को जो है वो उठा के ले गए, आपस में मिलने लगे तो सूरह वल असर की तिलावत करने लगे। उसके लिए कुछ और नहीं, अल्लाह कहता है ऐ मेरे रसूल इन तीन चीजों को अपनाओ, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ वारिज़निल जाहिलीन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और बस। ये तीनों चीजें सिर्फ रसूल को तो हुक्म है, लेकिन हमारे लिए भी है, हमें भी इनके ऊपर अमल करना चाहिए। और अगर हम इन पर अमल करेंगे तो हमारी खुद की जिंदगी भी सुधरेगी, समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी, सब में जो है वो तब्दीली आएगी, सब में जो है वो तब्दीली आएगी। हमेशा सिर्फ जवाब देने की ना सोची जाए। शेख हसन अली करके एक आलिम थे, उनके बगल में एक आदमी था, वो कबूतरबाज था, कबूतर उड़ाता था। आपने पता नहीं देखे हैं कि नहीं, कबूतरबाज अजीब होते हैं, उनकी नजरें भी बड़ी तेज होती हैं। 50 कबूतरों में अपने वाला पहचान लेते हैं, ये मेरे वाला। और साहब उनको ये भी होता है कि ये वहां बैठेगा। अजीब अजीब उनकी, अल्लाह ने उनको क्या दिया है। तो वो एक कबूतरबाज फंस गया। पड़ोसी भी अच्छे ही देख के रहना चाहिए आदमी को, घर वाले। तो वो पड़ोसी कबूतरबाज था। अब वो कबूतर उड़ के जो है वो उनकी छत पे बैठ जाते थे। अब वो उड़ाने के लिए पत्थर मारता था उनको। अब वो घर में तो गिरने ही थे। एक दिन परेशान थे बेचारे, एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, उसने जो पत्थर मारा यहां लगा धड़ाम से, और खून खून हो गए। वो जो शागिर्द थे उनके, उन्होंने कहा भाई आज तो ये गुस्सा हो ही जाएंगे, और आज तो हाकिम के पास जाके इसकी शिकायत करेंगे जरूर, और आज के बाद हमें ये तकलीफ नहीं होगी फिर। मगर आप देखिए वारिज़निल जाहिलीन क्या होता है। एक मरतबा आपने अपने खादिम से कहा बाग में जाओ, एक लंबी सी छड़ी लेके आओ। वो गया, वो लंबी सी छड़ी लेके आया और कहा कि जाओ अब जाके उसे दे दो, और उससे कहो कि भाई तुम अपने कबूतरों को पत्थर से ना उड़ाया करो, इस लंबी सी लकड़ी से उड़ाया करो। खत्म हो गई। पहली चीज खुज़िल अफ़्व, दूसरी चीज वअमुर बिल उर्फ, तीसरी चीज वारिज़निल जाहिलीन। हर एक के मुंह मत लगिए। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और रसूल अकरम ने 23 साल तबलीग के दरमियान पूरा माहौल बदल दिया, पूरा माहौल बदल दिया। ये और बात है कि जिसने सारा तब्दीली पैदा की थी, खुद उसी की बेटी को सुकून नहीं दिया, खुद उसी को सुकून नहीं दिया। और आखिरी जिंदगी जो थी रसूल अकरम की, वो चंद मुनाफा पसंद लोगों ने, चंद नाम के साहबियों ने रसूल अकरम को उसी जमाने से तकलीफ देना जो है वो शुरू कर दी। मैंने इस खुतबे में कहा था कि आखिरी जुमा रसूल अकरम का उसी दिन पड़ा था जैसे आज था, और 3 दिन बाद आपकी शहादत हुई थी, यानी मंगल के दिन, पीर के दिन। और बिल्कुल ये दिन वही पड़ रहा है, पीर का दिन, कि जब आपकी शहादत हुई। शहजादी हमेशा आपके पास बैठी थी, इन दिनों में आपके पास होती थी। जब आखिर वक्त हुआ और मौत के कतरे जो है, मौत का पसीना जो है, उसके कतरे जब चेहरे पे दिखाई दिए तो रोने लगी। तो एक मरतबा कतरे जो है वो जब चेहरे के ऊपर गिरे तो रसूल अकरम ने आंखें खोली और कहा बेटा क्या बात? कहा बाबा कोई दरवाजे पे है, दकुल बाब करता है। मैंने कई बार मना कर लिया मगर नहीं मानता है। मैं बार बार कहती हूं कि बाबा इस हालत में नहीं है कि मुलाकात कर सके। तो उसने, कहते हैं कि रसूल अकरम ने पलट के कहा बेटा तुम जानते हो कौन है? वो मलकुल मौत है।
یہ صرف تیرے دروازے کا شرف ہے کہ ملک الموت آ کے جو ہے وہ اجازت مانگ رہا ہے. اللہ، یہ صرف تیرے دروازے کا شرف ہے. میں کہوں گا شہزادی یہ آپ کے دروازے کا شرف ہے رسول کی زندگی میں یقیناً، لیکن جب رسول کی وفات ہو جائے گی نا تو یہی دروازہ ہوگا اور یہی مسلمان ہوں گے کہ جو اس دروازے کے اوپر آگ لگائیں گے. شہزادی، شہزادی یہ دروازہ آپ کے اوپر گرایا جائے گا. اللہ اکبر. اور صرف گرایا نہیں جائے گا، جب دروازہ آپ کے اوپر گرا ہوا ہوگا نا یہ اسی دروازے سے گزر کے جو ہے وہ آپ کے اوپر سے جو گزر جائیں گے. اللہ اکبر. عزیزو، رسول اکرم کا آخر وقت آیا ہے. رسول اکرم مسجد میں تھے جمعے کے دن اور آپ نے اعلان کیا تھا کہ اگر کسی کا حق ہے تو لے لو. اکتاشا نامی آدمی یا سودا بن قیس، اس نے کہا تازیانہ مارا تھا. تو رسول اکرم نے کہا کہ جاؤ شہزادی کے گھر سے وہی تازیانہ لے کے آؤ. جب تازیانہ مانگا نا تو ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا تازیانہ کس لیے منگوایا میرے بابا نے؟ کسی نے پلٹ کے کہا کہ ایک آدمی ہے جو قصاص لینا چاہتا ہے. شہزادی تڑپ گئی، میرا بابا بیمار ہے، ارے اس حالت میں وہ قصاص کیسے ادا کرے گا؟ میں کہوں گا شہزادی ایک تازیانے کی بات سنی ہے نا آپ نے؟ صحابہ بھی تو موجود ہے نا ابھی مسجد میں، اور آپ تڑپ گئی اور صرف یہ کہ آپ کا بابا جو ہے وہ بیمار ہے. شہزادی میرے ساتھ کربلا چلیں گے آپ؟ شہزادی میرے ساتھ کربلا چلیں گے آپ؟ اللہ اکبر. اور ایک کس طریقے سے تازیانے اور دروں سے سید سجاد کی کمر جو ہے وہ زخمی ہو چکی تھی. شہزادی کیا حال تھا کربلا میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گالوں کو بھی تماچے مار کر زخمی کر دیا گیا تھا. شہزادی ارے یہاں صرف ایک سانس لینا ہے. اللہ اکبر. عزیزو وقت بھی آیا، رسول اکرم اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف چلے گئے. امیر المومنین نے وصیت کے مطابق غسل و کفن دیا. ایک مرتبہ جب رسول اکرم کو دفنانے کے بعد باہر نکلے تو شہزادی نے پلٹ کے پوچھا ارے تم نے کیسے اتنا بڑا کام انجام دے لیا کہ اپنے ان ہاتھوں سے رسول کو تم نے دفنایا ہے؟ میں کہوں گا شہزادی یقیناً رسول کو دفنانا بڑا سخت تھا، لیکن اے شہزادی ارے رسول اکرم کو دفنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، کفن دیا گیا ہے، دفنایا گیا ہے. اے شہزادی آئیے آپ کا بیٹا کربلا میں ہوگا، نہ کوئی غسل دینے والا ہوگا، نہ کوئی کفن دینے والا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون.